گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اذان کے جواب دینے کی فضیلت کیا ہے، اور ماشاءاللہ کئی حضرات نے ای میل کے ذریعے اور کمنٹس کے ذریعے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا اور کہا کہ ان کے تو علم میں ہی یہ بات جو ہے نہ تھی، جس کے علم میں تھی وہ تو اس پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن بہت سارے حضرات کے علم میں وہ بات نہ تھی۔ الحمدللہ آج اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اذان کی فضیلت، چونکہ ویڈیو کافی طویل ہوتی، اگر میں مسائل بھی اگر اس کے اندر بیان کرتا تو وہ اذان کی فضیلت کے اوپر وہ ویڈیو تھی۔ اب یہ جو ویڈیو آپ سماعت فرما رہی ہیں یہ کچھ اذان کے مسائل کے اوپر ہے جو ہر ایک کو درپیش ہوتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے نا اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اپنے بھی علم و عمل میں اضافہ کریں گے، اور پھر دوسروں تک بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تاکہ دوسروں کے بھی جو ہے نا علم و عمل میں اضافہ ہو۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو کئی میرے پاس سوالات اذان کے مسائل کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان سوالات کو لیتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید کچھ جو ہے نا باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں، اس مسئلے کو بھی سماعت کر لیں کہ ہر کلمے کے بدلے آپ کو وہی کلمہ دہرانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو مؤذن کہے وہی ہمیں کہنا ہے۔ اور پھر جب ہم پہنچے حی علی الصلاۃ کی طرف تو ہمیں یہاں پر حی علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے، بلکہ حی علی الصلاۃ کے بعد ہمیں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے اوپر کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فضیلت بتائی تھی، آپ نے پچھلی ویڈیو میں اس کو سماعت فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو حی علی الصلاۃ کے کلمے کے بدلے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور حی علی الفلاح کے بعد بھی وہی کہنا ہے ہمیں، اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہی کلمہ دہرانا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اذان ہے عرف شرع میں، اور صرف اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ آئیے دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا بیت الخلاء میں جب ہم ہوں، ٹوائلٹ میں جب ہم ہوں تو اس وقت بھی اذان ہوتی رہتی ہے، تو کیا اس وقت بھی اذان کا جواب دینا ہم پر لازم ہے؟ کیا اس وقت بھی اذان کا جواب دینا ہم پر ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، ٹوائلٹ میں جب آپ ہوں، جب آپ بیت الخلاء میں ہوں، تو اس وقت کسی قسم کا بھی ذکر جو ہے نا کرنا منع ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہو یا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو۔ ہر قسم کا ذکر جو ہے اس ناپاک جگہ پر جو ہے نا منع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پاک ہے، اسی لیے اسے پاک جگہ پر ہی کرنا جو ہے نا ضروری ہے۔ تو بیت الخلاء میں جب آپ ہوں تو آپ اذان کا جواب آپ پر جو ہے نا لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے، اور آپ اگر آپ اس وقت دیں گے، جب آپ اگر اذان کا جواب اگر آپ بیت الخلاء میں اگر دے رہے ہیں تو یہ نیکیاں تو نہیں ملے گی، اس سے الٹا آپ پر جو ہے نا گناہ لازم آئے گا۔ تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ بیت الخلاء میں اذان کا جواب دینا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اذان کے وقت طہارت یا بیت الخلاء جا سکتے ہیں، کہ اذان ہو رہی ہے تو اس وقت ہم جا سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ بہتر یہی ہے، اچھا طریقہ یہی ہے، اور علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت انتظار کیا جائے، بیت الخلاء یا طہارت کو جو ہے نا نہ جایا جائے، انتظار کیا جائے، اور اذان جب ختم ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا آپ جائیں۔ بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر ایمرجنسی ہو، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ اگر نہ جاؤں تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوگا، اور اس وقت جو ہے نا کچھ قطرات نکل جائیں گے، اگر آپ کو شک ہے تو آپ فوری طور پر جو ہے نا قضاء حاجت سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو اچھا طریقہ آپ نے سماعت فرما لیا، اور یہ بھی سماعت فرما لیا کہ بالکل ضروری ہے، اگر نہ جائیں گے تو پھر نہیں چلے گا، تو اس وقت جو ہے نا آپ کو اجازت ہے، آپ بیت الخلاء بھی جا سکتے ہیں، یا آپ جو ہے نا طہارت وغیرہ سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ جب فجر کی نماز میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ اس میں ایک ایڈیشنل ایک جملہ ہوتا ہے کہ اذان ہی میں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، لیکن ہمیں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ کیا کہنا ہے؟
تو الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ کو صدقتا و بررتا کہنا ہے، یا صرف اگر آپ صدقتا بھی کہیں تو بھی چلے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ صدقتا و بررتا، یعنی تو جو کہہ رہا ہے بالکل حق کہہ رہا ہے، یہ اس کے معنی ہوں گے، تو نے سچ کہا، تو نے حق کہا۔ تو اگر آپ جو ہے نا الصلاۃ خیر من النوم کے جملے پر جو ہے نا آپ یہ کہیں صدقتا و بررتا، یہ کہنا مستحب ہے، اور یہ کہنا ایسا نہیں ہے کہ لازم ہے، یہ کہنا جو ہے نا مستحب ہے، اگر کہیں گے تو پھر آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بعض حضرات نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو اذان کے وقت بات کرتے رہتے ہیں، تو ان کا جو بات کرنا ہے، ان کا بات کرنا کس معنی میں پایا جائے گا؟ یعنی کہ ہم نے سنا ہے کہ اذان کے وقت جو ہے نا بات کرنا، اس پر جو ہے نا بہت بڑا گناہ جو ہے نا رکھا گیا ہے، تو بہت سارے حضرات اس سے رک جاتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ہوتے ہیں جو اذان کے وقت بھی بےہودہ اور فضول باتیں اور ہنسی مذاق وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ازروی شرع کیا حکم ہے؟ تو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا ہے کہ جو اذان کے وقت جو انسان باتوں میں مشغول رہے، فضول گوئی میں مشغول رہے، فضول باتیں اور ہنسی مذاق وغیرہ کرتا رہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، یعنی جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا، اس کے جانے کا وقت ہوگا، جب وہ انسان اس دنیا سے جاتا رہے گا، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی مجھے کلمہ طیبہ میرے لب پر جاری اور ساری ہو جائے۔ ہر انسان یہ دعا کرتا ہے، لیکن جو انسان اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اور اس کو اپنی عادت بنا لے، اس کو اپنی عادت بنا لے، اگر اتنی ایمرجنسی بات ہے، اگر اتنی ضروری بات ہے کہ آپ کو کہنی ہی ہے، تو اس وقت آپ کو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے تو یاد رکھیں معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا جو ہے نا ڈر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کو فتاوی رضویہ میں فرمایا۔ اگر جیسے کہ ہم محلہ میں ہوتے ہیں اور بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں، اب ایک اذان کا ہم نے جواب دے دیا، تو اب اس کے بعد پھر دوسری جگہ سے اذان شروع ہو گئی، ایک محلے میں تقریباً 8-10 مساجدیں ہیں، تو ایک کے بعد ایک کیونکہ ہر مسجد میں ٹائمنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو کیا اگر ہم ایک ہی مسجد کی اذان کا جواب دیں تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی، یا ہر مسجد کی اذان کا ہمیں جواب دینا ہے؟ تو یہ بھی بڑا اچھا سا سوال ہے، اس کے اوپر جواب سماعت فرما دیں کہ اگر چند اذانیں آپ سنیں تو بہتر یہی ہے کہ ہر اذان کا آپ جواب دیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ہر اذان کا جواب دیں، لیکن اگر آپ کسی ایک مسجد کی بھی اذان کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے ذمے سے وہ بات ہٹ جاتی ہے اور آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں معزز سامعین کرام، یہ کچھ مسائل جو ہے نا آپ کی طرف سے جو ہے نا پوچھے گئے تھے، اور یہ بہت مسائل بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا درپیش ہوتے ہیں، تو میں نے کچھ مسائل جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اخذ کیے ہیں، کچھ مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ کے کچھ مسائل ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں یا آپ جو ہے نا ای میل کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ ان مسائل پر آپ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے نا اس ویڈیو کے ذریعے ترغیب دلائیں گے، تاکہ ان کے بھی جو ہے نا علم و عمل میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔